صحابہ کرام کا معاملہ کچھ اور تو پوچھا کہ ای الاعمال احب الی اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کو سب سے زیادہ کون سے عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ایمان پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے رستے میں جہاد پسند ہے، یعنی اپنے اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رستے میں گردن کٹانا اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر کہا کہ میں نے پوچھا کہ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُهُمْ ایمانا، یا رسول اللہ کون سے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کا ایمان انتہائی کامل ہے، اکمل ترین ایمان والے، اکمل کامل کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہترین ایمان والے، اعلیٰ ترین ایمان والے یا رسول اللہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ احسنهم خلقا، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، سب سے اونچے اخلاق والے لوگوں کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے۔ پھر پوچھا کہ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ، یا رسول اللہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون سے لوگ ہیں جن کو فضیلت حاصل ہو دوسرے مسلمانوں پر؟ تو آپ نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے وہ سب سے افضل مسلمان ہے، سب سے بہترین مسلمان وہی۔ تو کہا کہ پھر میں نے پوچھا کہ ای الہجرت افضل، یا رسول اللہ ہجرت کون سی سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من حجر السوء، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دے، سب سے اونچی ہجرت یہ ہے۔ ہجرت کہتے ہی چھوڑنے کو، اصل میں وطن چھوڑنا اعلیٰ ترین ہجرت ہے۔ تو کہا کہ ای آیت مما انزلہ اللہ علیک افضل، کہ یا رسول اللہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کی ہے قرآن، اس قرآن کی سب سے افضل اور سب سے اونچی آیت کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں رسولوں کی تعداد کتنی ہے جن کے اوپر صحیفہ یا کتاب آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 313۔ اب ابو ذر کہ یہ سوالات بھی خود کہا یا رسول اللہ اوصینی، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اوصیک بتقوی اللہ، ابو ذر میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ زَيْنٌ لِأَمْرِكَ، کیونکہ یہ تقوی تیرے سارے حالات زندگی کو، تیرے تمام کاموں کو مزین کر کے رکھ دے گا، تیری ساری عبادتوں کو اور تیری ساری طاعتوں کو اللہ کی نگاہوں کے اندر قیمتی کر دے گا اگر تقوی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اسی ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، میں تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ابو ذر نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کو اضافہ فرما دیجئے اس نصیحت میں، اس کے ساتھ کوئی اور نصیحت بھی کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ علیک بطول الصمت، ابو ذر طویل خاموشی اختیار کرو، کیا کرو، یعنی لمبے لمبے عرصے کے لیے خاموش رہا کرو، کافی دیر کے لیے چپ رہا کرو۔ اور وَإِيَّاكَ وَالضِّحْكَ، اور ابو ذر ٹھٹھے مار کے ہنسا مت کرو، غفلت والی ہنسی اختیار مت کیا کرو۔ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقُلُوبَ، کیونکہ یہ جو غفلت والی ہنسی ہے یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ وَيُذْهِبُ نُورَ الْوَجْهِ، اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے، تو چہرے کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے وہ ہنسی جو غفلت میں ڈالے۔ تو انہوں نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کوئی اور اضافہ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ احب المساکین ومجالستہم، ابو ذر مسکینوں کے ساتھ محبت رکھو، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ محبت رکھو اور ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ فرمایا کہ میں نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اور بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ قل الحق ولو کان مرا، ابو ذر بات ہمیشہ حق کی کہنا چاہے کتنی ہی کڑوی کیوں نہ لگے کسی کو، اس وجہ سے حق کہنا گویا کہ مت چھوڑنا کہ لوگوں کو برا لگے گا، لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، کہنا حق بات ولو کان مرا، اگرچہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو، اور حق کڑوا ہوتا ہے ظاہر بات لگتا ہے۔ کہ میں نے فرمایا کہ زدنی یا رسول اللہ، رسول اللہ اور اضافہ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اے ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرنا، اللہ کے معاملے میں کوئی تجھے کتنی ہی ملامت کیوں نہ کرے اس کی وجہ سے کبھی بھی کسی کی پرواہ نہ کرنا، یعنی پھر بھی جو بات خدا لگتی جو بات ہے وہ ہمیشہ کہنا۔ یہ نصیحت شاید اس دور کے علماء کی طرف آخری جو دو باتیں ہیں، قل الحق
وَلَوْ كَانَ مُرًّا اور وَلَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. یہ دو باتیں خاص طور پر علماء کی طرف متوجہ کہ ان کو دین بہر صورت اسی شکل میں پیش کرنا ہے جس شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے.